طلاق کی کارروائی پر ناراض شوہر نے اپنے سسرال والوں میں ایک ایسا پارسل بھیجا کہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب یہ بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کا واقعہ ہے، جہاں پر میاں بیوی ہیں اور دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ اب جب دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو جو بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، شوہر کا نام ہے رپن راؤ۔ جب بیوی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اپنے گھر اپنے میکے میں واپس چلی جاتی ہے تو بڑا دل برداشتہ ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ رپن راؤ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر اگر میری بیوی گئی ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ میرے سسرال والوں کا ہے، یعنی کہ میری بیوی کے گھر والوں کا، جس میں اس کی ساس سسر بہن بھائی شامل ہوں گے۔ اب وہ اس چیز کو دل پہ لے لیتا ہے کہ کیوں میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیوں میرے سسرال والوں نے میرے گھر کو تباہ کرنے کی، گھر کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ذہن بنا لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اب وہ اپنی کارروائی اور اپنی پلاننگ سٹارٹ کر دیتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ بم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ سن کر ایک بار تو انسان کو ہنسی آتی ہے کہ انسان اس قسم کا بدلہ کیسے لے سکتا ہے کسی کے ساتھ۔ خیر رپن راؤ پلاننگ کر چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے اور اس کے بعد بم بنانے کا طریقہ کار ڈھونڈ لیتا ہے کہ بم کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ بہت سی کوشش کرنے کے بعد آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے اور یقیناً اس چیز پر اس نے بہت سے تجربات بھی کیے ہوں گے۔ دو دوستوں کی مدد لیتا ہے اس چیز میں، اور جب بم تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک پارسل میں گفٹ پیک کرتا ہے۔ ایک دوست کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میرے سسرال میں یہ پارسل پہنچا دو۔ دوست کو بھی لگتا ہے کہ اس کی آپس میں علیحدگی چل رہی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، یقیناً کوئی ایسا پارسل ہوگا، بیوی کو منانے کی کوشش کر رہا ہوگا یا بیوی سے معافی چاہ رہا ہوگا، اپولوجائز کرنا چاہتا ہوگا، جس وجہ سے بیوی کو تحفے تحائف بھیجے جا رہے ہیں کہ شاید اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نرمی آ جائے۔ خیر جو دوست ہے وہ گفٹ لے کر جاتا ہے، پارسل لے کے جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس پارسل کے اندر کیا ہے۔ جب سسرال اس کے پہنچتے ہیں، جب پارسل کھولا جاتا ہے تو بم جو ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، جس میں اس کے سسرال کے 2 افراد شامل ہوتے ہیں اور جو گفٹ لے کر پارسل لے کر جاتا ہے وہ خود بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اب جب پولیس کو اس پورے واقعے کی اطلاع ملتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، سب سے پہلے تو ان تینوں افراد کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، لیکن وہ تینوں جو ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں اور ان تینوں کو کسی کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب پولیس جو رپن راؤ ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے، اس کے جو 2 دوست ہوتے ہیں جنہوں نے اس پورے کام میں اس کی مدد کی ہے ان کو اریسٹ کرتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا، جس پر وہ بتاتا ہے کہ میرے سسرال والوں نے میرا گھر تباہ کرنے کی، میرا گھر برباد کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی، جو چیز مجھے برداشت نہیں ہوئی، جس وجہ سے میں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ بم کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور پارسل میں پیک کر ان کو بھیج دیا۔ میں ان سب کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پولیس نے ان تمام لوگوں کو اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے اور مزید جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں آپ لوگوں کی نہیں بن پاتی، کوئی تعلق آپ سے نہیں نبھایا جاتا ہے، جس میں آپ دونوں فرد چاہے وہ بیوی ہو یا شوہر ہو ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر میری بیوی میری نہیں ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی، یا آپ کا گھر خراب کرنے میں بے شک کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو میکے والے ہوتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں، یا لڑکے کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان کی جان لے لیں یا آپ اپنی بیوی کو کوئی اس طرح کا نقصان پہنچائیں۔ یہ آپ کو کوئی بھی نہ تو قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ جہاں پر آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کرنا مشکل ہو جائے وہاں پر علیحدگی بہتر ہے، نہ کہ اتنا بڑا کوئی آپ کو پلان کرنا پڑے، نہ کسی کو اتنا بڑا کوئی نقصان پہنچانا پڑے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔